بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، قرآن اور میڈیکل سائنس سے متعلق کچھ ٹاپکس میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ جو میڈیکل سائنس ترقی کرے گی تو ان ٹاپک سے متعلق آیات مزید نکھر کے ہمارے سامنے آئیں گی۔ کئی حقائق ایسے ہیں جو ابھی بھی میڈیکل سائنس کی پہنچ سے باہر ہیں، مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے تخلیق۔ لیکن ایک دور آئے گا جب سائنس حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے یہ تمام مراحل بالکل ویسے ہی ثابت کرے گی جیسے قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں۔ لیکن ناظرین، قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں، کوئی میڈیکل سائنس کی کتاب نہیں، کوئی فلسفے کی کتاب نہیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے جو تمام بنی نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اور ناظرین، آج کی گفتگو 3 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ اب میں آتا ہوں اپنے سب سے پہلے حصے کی طرف۔ ناظرین، ہدایت قرآن مجید کا بنیادی لفظ ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کی پہلی 2 آیات میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ ہی میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو الفرقان ہے یعنی حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے۔ اسی طرح ناظرین سورہ آل عمران میں فرمایا ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین۔ فرمایا یہ قرآن یاد دہانی ہے اور ہدایت اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ اسی طرح سورہ یونس میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وھدی ورحمۃ للمؤمنین۔ فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں کے روگ کے لیے شفا ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے ضمن میں فرمایا ھو الذی ارسل رسولہ بالھدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدی اور دین حق دے کے تاکہ وہ ان کو تمام دینوں پہ غالب کر دیں۔ گویا ناظرین قرآن مجید کے ہر صفحے پہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہدایت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہاں پہ ہر انسان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ یہاں پہ جو انسان جیسا عمل کرے گا آخرت میں ویسا ہی اجر پائے گا۔ اور ناظرین امتحان اس شخص کا ہوتا ہے جسے پہلے کچھ سکھایا جائے، کچھ پڑھایا جائے۔ مثلا فرض کیجئے میٹرک کے کسی اسٹوڈنٹ نے فائنل ایگزام میں اپیئر ہونا ہے تو سب سے پہلے اسے پورے 1 سال میں میٹرک کا کورس پڑھایا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کا امتحان لیا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے کون کون سے ذریعے رکھے۔ سب سے پہلے تو یہ کیا گیا کہ ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز ودیت کر دی گئی۔ ہر انسان فطرتاً یہ بات جانتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری۔ ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے اور سچ بولنا اچھی بات ہے۔ ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ چوری کرنا بری بات ہے اور والدین کی خدمت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا اچھی بات ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں 7 بہت بڑی بڑی قسمیں کھا کر بیان فرمایا والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔
ساتھ بہت بڑی بڑی قسمیں کھا کے فرمایا پھر ہم نے سمجھ دی اس انسان کو برائی کی اور بچ کر چلنے کی۔ گویا ہر انسان فطرتاً یہ بات جانتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری۔ ناظرین، ایک سلیم الفطرت انسان اس ہدایت کی روشنی میں توحید تک پہنچ جاتا ہے، وہ اس تمام کائنات کے حقائق تک پہنچ جاتا ہے، وہ اس بات تک پہنچ جاتا ہے کہ اس پوری کائنات کو کسی بہت ہی زبردست ہستی نے تخلیق کیا ہے، اور یہ کہ وہ ہستی بہت مہربان ہے، اور میں یہاں پہ جو بھی کام کر رہا ہوں اس کا اجر مجھے لازماً مل کے رہے گا، اور یہ کہ مجھے اسی مالک کی بندگی اختیار کرنی ہے۔ لیکن اس مالک کی بندگی کیسے اختیار کرنی ہے، اس کے لیے وہ تفصیلی ہدایات کا محتاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی شخص کی ترجمانی کی ہے۔ اور ناظرین یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں کل نہیں کہا گیا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ناظرین، اس صورت میں اہدنا الصراط المستقیم بنیادی آیت ہے۔ اسی تفصیلی ہدایات کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا۔ رسول سب سے پہلے آسمانی وحی پر خود ایمان لاتا، خود اس کے مطابق عمل کرتا، اور سب سے پہلے خود اللہ کا بندہ بن کے لوگوں کے سامنے نمونہ رکھتا۔ اب ناظرین، رسولوں کے بارے میں ایک بات نوٹ کیجیے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول تھے، جتنے بھی انبیاء تھے، وہ سب اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ کو ان رسولوں کے تذکرے میں یا قومی کے الفاظ ملیں گے۔ مثلا سورہ اعراف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ہود علیہ السلام کو، حضرت صالح علیہ السلام کو اور حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کے لوگوں کی طرف بھیجا، تو اپنے لوگوں سے وہ یوں مخاطب ہوئے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 49 میں فرمایا رسولاً الی بنی اسرائیل، فرمایا وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے۔ اب ناظرین، وحی کے سلسلے کی آخری آسمانی ہدایت کی کتاب ہے قرآن مجید، اور رسولوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی تمام رسولوں اور انبیاء کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اس بات کو قرآن مجید نے مختلف انداز سے کئی جگہوں پہ بیان فرمایا ہے۔ مثلا سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، فرمایا اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان کی پہلی آیت میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پہ فرقان یعنی قرآن مجید اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کو خبردار کرنے والا بن جائے۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ناظرین، احادیث کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بہت کھول کے بیان کیا ہے۔ میں یہاں پہ چند احادیث کا حوالہ دوں گا۔ پہلی حدیث ہے صحیح مسلم میں، جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، فرمایا مجھے سرخ اور سیاہ دونوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ ناظرین، کچھ اہل علم نے یہاں انسان اور جن مراد لیے ہیں، اور کچھ اہل علم نے یہاں عرب اور عجم مراد لیے ہیں۔ امام ابن کثیر کے مطابق دونوں مفہوم ہی ٹھیک ہیں۔ پھر دوسری حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی، جس کے مطابق حضور نے فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ، فرمایا پہلے نبی کسی ایک قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ پھر ناظرین، تیسری حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی، جس کے مطابق حضور نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے مہینے کی مسافت پر دشمن کے دل میں میری دھاک بٹھانے سے میری مدد کی گئی۔ دوسری چیز ہے تمام روئے زمین میرے لیے مسجد اور پاک ہے،
جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے میری امت وہاں نماز ادا کر دے۔ تیسری چیز ہے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دی گیا جو اس سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ چوتھی چیز مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ اور پانچویں چیز پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے کائنات کے تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ ناظرین یہاں پہ میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے، جتنے بھی رسول تھے، ان کو جو معجزے دیے گئے تھے وہ بھی خاص اسی ٹائم پیریڈ کے لیے تھے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس وقت تک معجزہ تھا جب تک وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آخری آسمانی ہدایت کی کتاب یعنی قرآن مجید ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ قیامت تک ہے۔ اس کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ حضور چونکہ آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی اور رسول آنے والا نہیں، چنانچہ حضور کو معجزہ بھی ایسا دیا گیا جو قیامت تک کے آنے والے لوگ انالائز کر سکیں۔ ناظرین یہاں پہ میری پہلی بات مکمل ہوئی ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنی دوسری بات کی طرف، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول اور انبیاء بھیجے ان کا اور خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کیا تھا۔ سب سے پہلے آتے ہیں تمام رسولوں کے مقصد بعثت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو کھلی دلیلیں دے کے، اور وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو اور میزان کو، کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پہ قائم رہیں یا قائم ہوں۔ ناظرین یہ تو تھا تمام رسولوں کا مقصد۔ اب آتے ہیں خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی طرف، جس کو قرآن مجید نے بغیر ایک شوشے کے فرق کے 3 دفعہ بیان فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بیان فرمائی۔ ناظرین اہل علم یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اگر کوئی ایک بات ایک دفعہ بیان کی جائے تو اس کی کیا اہمیت ہے، اگر ایک بات 2 دفعہ بیان کی جائے تو اس کی کیا اہمیت ہے، اور اگر ایک ہی بات 3 دفعہ بیان کی جائے تو اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو کیا دے کے؟ الہدا اور دین الحق، 2 چیزیں دے کے بھیجا، الہدا یعنی قرآن مجید اور دین الحق۔ کس لیے دے کے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ ان کو تمام دینوں پر غالب کر دیں۔ ناظرین یہ آیت کسی اور نبی کے لیے نہیں آئی، اور یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے بھی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ناظرین حضور کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، حضور نے اس مقصد کے حصول کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دیں۔ مکہ میں حضور کو صحابہ کو کس قدر ستایا گیا، 2 دفعہ ہجرت کی گئی، پھر 3 سال تک حضور شعیب ابی طالب میں محصور رہے، پھر جب حضور طائف گئے تو وہاں پہ ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، پھر ہجرت کے بعد جنگوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا جس میں کتنے ہی صحابہ شہید ہوئے، لیکن بالآخر ایک وقت آیا جب پورا جزیرہ نما عرب پر اس دین کا بول بالا ہوا۔ پھر اپنے آخری خطبہ حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے گواہی لی کہ کیا میں نے اللہ کا دین اور اس کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ سب نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اور اس کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ ناظرین اب اس دین کی ساری ذمہ داری حضور کے کندھوں سے اتر کر امت محمدی کے کندھوں پر آ گئی ہے۔ اب اس دین کی گواہی ہر امتی کو اپنے قول سے اور اپنے فعل سے دینی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس امت کو بہترین امت اور امت وسط قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ فرمایا اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ اسی بات کو ذرا سے لفظی فرق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں بھی بیان فرمایا ہے۔ وہاں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ
हुआ सम्माकुम المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں رسول کا ذکر پہلے آیا ہے اور امت کا ذکر بعد میں آیا ہے، جبکہ پچھلی آیت میں امت کا ذکر پہلے آیا تھا اور رسول کا ذکر بعد میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ جس طرح حضور نے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اس دین کی گواہی دی اور ایک ایسا معاشرہ قائم کر دیا جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی، اسی طرح اب اس امت محمدی کو بھی یہ تمام کام بحیثیت مجموعی ادا کرنے ہوں گے، اور حضور کی مقصد بعثت کا کامل ظہور اس وقت ہوگا جب اس سارے گلوب پہ وہ نظام عدل و قسط قائم ہو جائے گا، اور اس کی گواہی دی ہے حضور نے اپنی احادیث کے اندر۔ ناظرین، یہاں پہ میری دوسری بات مکمل ہوئی، اب میں آتا ہوں اپنی تیسری بات کی طرف، اور وہ یہ کہ یہ سارا کام اب ہوگا کیسے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ حضور نے یہ کام یعنی اس دین کی گواہی کس طرح سے دی۔ ناظرین، حضور کی ساری تحریک اور سارے مشن کا مرکز و محور تھا قرآن مجید۔ حضور قرآن ہی کی آیات پڑھ کے سناتے، جو لوگ ایمان لاتے ان کا تزکیہ اس قرآن ہی کے ذریعے کرتے، پھر اسی قرآن ہی کی ان کو تعلیم دیتے، اور پھر اسی قرآن سے ہی ان کو حکمت سکھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں اسی ترتیب کے ساتھ 3 جگہ پہ بیان فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ فرمایا جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت اور وہ چیزیں جسے تم لا علم تھے سکھاتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ فرمایا بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بڑا ہی احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ فرمایا وہی ہے جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ ناظرین، آج بھی اس امت کو سب سے پہلے قرآن ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور امت کے ہر فرد کو سب سے پہلے اس کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا، اور پھر اسی قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہوگی۔ ناظرین، آج کل اسلام کی نشأت ثانیہ کے بارے میں کافی غور و فکر کیا جاتا ہے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ کس طرح کی جائے۔ تو ناظرین جان لیجئے کہ اگر اس امت نے قرآن مجید کو اسی طرح سے اپنا تکیہ بنائے رکھا اور اس کی طرف پیٹھ کیے رکھی تو اسلام کی نشأت ثانیہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ سائنسی علوم بھی حاصل کرنے چاہیے، وہ بھی اشد ضروری ہیں، لیکن سب سے پہلا قدم ہے اس قرآن کی طرف رجوع۔ اس کے بغیر اسلام کی نشأت ثانیہ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اسی حوالے سے اب ہم غور کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک مسلمان کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ناظرین، ہر مسلمان مرد اور عورت پر اپنی اپنی قابلیت اور صلاحیت کے لحاظ سے قرآن مجید کی کم از کم 5 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس قرآن کو ماننے جیسے ماننے کا حق ہے، وہ اس قرآن پر ایمان لائے جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کی حرام کردہ چیز کو حرام نہیں جانتا اس کا اس قرآن پہ کوئی ایمان نہیں۔ چنانچہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن ہمیں جن چیزوں سے روکے ہم ان چیزوں سے رک جائیں، اور قرآن جن چیزوں کا ہمیں اختیار کرنے کا حکم دے ان چیزوں کو اختیار کریں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کا حق ہے۔ ناظرین، تلاوت کا حق یہ ہے کہ انسان تجوید سیکھے،
قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ظاہری اور باطنی آداب کا خیال رکھے، روزانہ پڑھے، خوبصورت آواز میں پڑھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور اسے حفظ کرے، اور یہ معمول ساری عمر کے لیے ہو۔ ناظرین، تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو سمجھے جیسے سمجھنے کا حق ہے۔ ناظرین، قرآن مجید دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ قرآن مجید دنیا کی سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب بھی ہے۔ ناظرین، سمجھنے کے لیے تو سب سے پہلی چیز اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان عربی سیکھے، اور پھر قرآن کو سمجھنے اور اسے نصیحت اخذ کرنے کے دو درجے ہیں، ایک ہے تذکر اور ایک ہے تدبر۔ تذکر کا مطلب ہے یاد دہانی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو یاد دہانی کے لیے بہت آسان فرما دیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا اور قرآن کو ہم نے یاد دہانی کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے جو اسے فائدہ اٹھانے والا ہو۔ اور ناظرین، دوسرا درجہ ہے تدبر۔ تدبر کا مطلب ہے غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا، اس قرآن کے اندر غوطہ زن ہونا۔ تدبر کے لحاظ سے قرآن مجید بہت مشکل ہے۔ چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ پھر اس پر عمل کیا جائے۔ اگر آپ نے قرآن کو مان لیا، اس کو پڑھ لیا، اس کو سمجھ بھی لیا اور عمل نہیں کیا تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ عمل کرنے کا مطلب ہے کہ پورے قرآن پر اور پورے اسلام پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اگر کوئی شخص قرآن کے کچھ احکامات کو تو مانے اور کچھ احکامات کو رد کر دے تو اس رویے کی قرآن مجید میں بڑی سخت مذمت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، فرمایا تو کیا تم ہماری کتاب کے ایک حکم کو مانتے ہو اور ایک کو رد کرتے ہو؟ تو تم میں سے جو کوئی بھی ایسا عمل کرے اس کی اس کے سوا اور کیا جزا ہے کہ دنیا میں تو اسے ذل و خوار کر دیا جائے اور آخرت میں اسے شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ ناظرین، ہم سب مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے روزمرہ کے معمولات میں کوئی ایسی چیز تو نہیں داخل جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے۔ اور ناظرین، قرآن کی مسلمانوں پر پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ پھر اسے پہنچایا جائے۔ اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، فرمایا پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت، اور دوسری طرف یہ بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی گفتگو۔ ناظرین، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی دینی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور پھر مرتے دم تک ان پہ قائم رہیں۔ ناظرین، اس پوری سیریز میں جو بھی خیر کی بات تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور اس پوری سیریز میں جو بھی خامیاں ہیں اور لازماً خامیاں رہ گئی ہوں گی وہ سب میری طرف سے تھیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ بھی اور آپ سب کا سینہ بھی اپنے دین کے لیے کھول دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے تمہاری آزمائش کریں گے، حالانکہ اسے خوب معلوم ہے جس طرح تم میں سے کوئی سونے کو آگ پر تپا کر آزماتا ہے، تو تم میں سے کچھ تو خالص سونے کی طرح نکلیں گے، یہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچایا، اور کچھ لوگ ایسے نکلیں گے جیسے کالا سونا، وہ سونا جس کے ساتھ گند ملا ہوا ہو، یہ وہ لوگ ہوں گے جو فتنوں میں پڑ گئے ہوں گے۔